اگلی حدیث ہے وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيها عند الناس يحبك الناس حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنہ۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر کاربند رہوں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے تمام لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی طرف رغبت نہ کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا، یعنی جب تم دنیا کے مقابلے میں اللہ کو چاہو گے والذین آمنوا اشد حبا للہ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر اللہ سے محبت بھی کرو، اور ان چیزوں سے اعراض کرو جو لوگوں کے پاس ہیں۔ ان چیزوں سے اعراض کرو یعنی ان پہ نظر نہ رکھو، ان کی تمنا نہ رکھو، ان کی لالچ نہ رکھو جو دوسروں کے پاس ہیں، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایسا دوست یا ایسا انسان جو انسان سے محبت نہ کرے، انسان کی چیزوں سے محبت کرے اور جو چیز دیکھے اس سے مانگ بیٹھے، تو ایسے انسان تو دوسروں کے لیے ایک بیزار کن چیز ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لوگوں کی چیزوں سے دلچسپی نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی ذات کو اہمیت دے، اس کے مال کو نہیں، کیونکہ اگر کوئی دوستی مال کی وجہ سے ہے تو وہ خالص نہیں ہو سکتی، کوئی تعلق مال کی وجہ سے ہے یا کسی جاہ و جلال کی وجہ سے ہے یا دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے ہے تو ایسی دوستی پائیدار بھی نہیں ہو سکتی اور وہ پرخلوص بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پھر وہ تو اس چیز کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن سچی محبت اور سچا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کا مرہون منت نہیں ہوتا، لہذا فرمایا کہ اگر لوگوں سے تم محبت چاہتے ہو تو پھر ان کی چیزوں سے محبت نہ کرو، ان کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے اس لیے مل رہا ہے کہ مجھ سے فلاں فائدہ اٹھا لے، تو کیا آپ کے دل میں اس کی قدر ہوگی؟ یعنی یہ تو انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کتنے حکیم تھے، کتنے عقل مند تھے، کیسی کام کی باتیں بتائیں اور کتنا انسانوں کو وہ رستہ دکھایا کہ جس سے ان کی دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی۔ لیکن افسوس کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کیا فرمایا۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال ذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما اصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواہ مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت آ گیا ہے، یعنی لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، پر آپ نے فرمایا نعمان بن بشیر کہتے اگلی حدیث ہے وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيها عند الناس يحبك الناس حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنہ۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر کاربند رہوں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے تمام لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی طرف رغبت نہ کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا، یعنی جب تم دنیا کے مقابلے میں اللہ کو چاہو گے والذین آمنوا اشد حبا للہ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر اللہ سے محبت بھی کرو، اور ان چیزوں سے اعراض کرو جو لوگوں کے پاس ہیں۔ ان چیزوں سے اعراض کرو یعنی ان پہ نظر نہ رکھو، ان کی تمنا نہ رکھو، ان کی لالچ نہ رکھو جو دوسروں کے پاس ہیں، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی
ظاہر ہے کہ ایسا دوست یا ایسا انسان جو انسان سے محبت نہ کرے، انسان کی چیزوں سے محبت کرے اور جو چیز دیکھے اس سے مانگ بیٹھے، تو ایسے انسان تو دوسروں کے لیے ایک بیزار کن چیز ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لوگوں کی چیزوں سے دلچسپی نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی ذات کو اہمیت دے، اس کے مال کو نہیں، کیونکہ اگر کوئی دوستی مال کی وجہ سے ہے تو وہ خالص نہیں ہو سکتی۔ کوئی تعلق مال کی وجہ سے ہے یا کسی جاہ و جلال کی وجہ سے ہے یا دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے ہے تو ایسی دوستی پائیدار بھی نہیں ہو سکتی اور وہ پرخلوص بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پھر وہ تو اس چیز کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن سچی محبت اور سچا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کا مرہون منت نہیں ہوتا۔ لہذا فرمایا کہ اگر لوگوں سے تم محبت چاہتے ہو تو پھر ان کی چیزوں سے محبت نہ کرو، ان کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے اس لیے مل رہا ہے کہ مجھ سے فلاں فائدہ اٹھا لے، تو کیا آپ کے دل میں اس کی قدر ہوگی؟ یعنی یہ تو انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کتنے حکیم تھے، کتنے عقل مند تھے، کیسی کام کی باتیں بتائیں اور کتنا انسانوں کو وہ رستہ دکھایا کہ جس سے ان کی دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی۔ لیکن افسوس کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کیا فرمایا۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال ذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما اصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواہ مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت آ گیا ہے، یعنی لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے۔ پر آپ نے فرمایا، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس بہت مال آ گیا ہے۔ اس پر عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دن بھر پیچ و تاب کھاتے رہتے تھے اور آپ کو ردی کھجور بھی دستیاب نہ ہوتی جس سے آپ اپنے پیٹ کو بھر سکتے، یعنی ایسے حالات بھی آپ پر گزرے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑتے رہتے، لیکن اعلیٰ کھجور تو دور کی بات، حقیر سی کھجور بھی نہ ہوتی تھی کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میرے گھر میں ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی ذی روح چیز کھا سکے، البتہ تھوڑے سے جو الماری میں موجود تھے جن کو عرصہ دراز تک میں کھاتی رہی، بالآخر میں نے ان کو ناپا تو وہ ختم ہو گئے۔ یعنی انسان جیسے کسی پیکٹ میں، کسی تھیلی گتھلی میں کوئی چیز ہوتی ہے اور اس میں سے نکال کے کھاتا رہے اور آخر میں دیکھے کہ کیا بچا ہے تو دیکھے کہ وہ سارا کیس جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں اس میں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو میرے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی ذی روح کھا سکے، یعنی کوئی بھی جاندار کھا سکے، یعنی کوئی کھانے کی چیز نہ تھی، مراد یہ ہے۔ البتہ تھوڑے سے جو الماری میں موجود تھے جن کو میں عرصہ دراز میں کھاتی رہی، بالآخر میں نے ان کو ناپا تو وہ ختم ہو گئی، نہیں دیکھا تو ختم ہو گئے۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث حضرت عمرو بن الحارث ہے جو جویریہ بنت الحارث کے بھائی ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت جویریہ جو تھیں وہ قبیلہ بن المستلق سے تھیں۔ یہ غلام ہو کر آئی تھیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، اور جب ان سے نکاح ہو گیا تو جو صحابہ کرام کے پاس ان کے قبیلے کے 100 لوگ جو تھے وہ غلام تھے، انہوں نے ان سب کو یہ کہہ کے آزاد کر دیا کہ اب ان لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہو گئی ہے اور ہم حضور کے رشتہ داروں کو غلام بنا کے نہیں رکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک آپ کی شادی کے پیچھے لوگوں کی کتنی بھلائی تھی، یعنی ظاہر اگر آپ شادی نہیں کرتے تو ان کے وہ 100 لوگ آزاد نہ ہوتے اور اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں کہاں محبت پیدا ہوتی۔ وہ 100 آزاد ہوئے تو ان کے دلوں میں اسلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوئی، وہ لوگ قریب آئے اور اس طرح اسلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر ان کے بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت دینار و درہم، غلام، لونڈی غرض کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے، ہاں آپ کی سفید خچر جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے وہ پیچھے تھی، اور آپ کے ہتھیار جس سے آپ جہاد کرتے، اور وہ زمین جس کو آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ ایسے لوگ جو باہر سے آئیں اور جن کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہ ہو، جن کو
وہاں سے دیا جائے، ان کے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ چیزیں کل آپ کی کائنات تھیں۔ حضرت خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ کی رضامندی کے متلاشی تھے، بس ہمارا ثواب اللہ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے، بس ہم میں کچھ لوگ جلدی فوت ہو گئے اور اپنے ثواب سے کچھ نہ کھایا۔ ان میں مصعب بن عمیر ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ایک چادر چھوڑ گئے، بس ہم جب اس کے ساتھ اس کے سر کو ڈھانپتے تھے تو اس کے پاؤں ظاہر ہو جاتے، اور جب ہم اس چادر کے ساتھ اس کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اس کا سر ڈھانپ دیں اور اس کے پاؤں پر کچھ اذخر گھاس رکھ دیں، اور ہم میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پھل پک چکے تھے اور وہ ان کو چن رہے ہیں، یعنی اسلام کے عروج اور ترقی کا زمانہ آ چکا ہے جب مال و دولت کی ریل پیل ہے، لہذا اب وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پھلوں سے، یعنی باغ تو لگا گئے، پھل نہیں کھائے، اور کچھ ہیں کہ کھا رہے ہیں۔ مراد یہ کہ کچھ اسلام کی غربت اور فقر اور اسرت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہی میں ایک مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور اسلام ان میں پھیلایا، اور جن کی کوششوں سے 150 لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی نگاہ میں اگر دنیا کی ایک مچھر کے برابر بھی عزت ہوتی تو وہ اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی کے پاس دنیا بھر کا بھی مال جمع ہو چکا ہے اور اگر اس کے دل میں ایمان نہیں اور اس کا عمل نیک نہیں تو وہ خدا کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر ان ساری حدیثوں سے ایک اور بات جو بہت ایمان کو جگانے والی ہے، ایمان افروز پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ کتنے کمال کی بات ہے کہ صحابہ کرام نے اتنے کم وسائل میں اسلام کی اتنی خدمت کی۔ ہمیں تو کوئی کام کرنا تو پہلے ہم کہتے ہیں پہلے یہ ہو جائے، یہ اکٹھا ہو جائے، یہ مل جائے، وہ جمع ہو جائے، پھر ہم خدمت کریں گے، پھر ہم کوئی بڑا سا کام کریں گے۔ لیکن وہ اس بات کے انتظار میں نہیں رہے، جو کم سے کم وسائل بھی ان کو میسر تھے اسی میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور یہاں تک وقت آ گیا کہ ایران اور روم فتح کر ڈالے۔ اور ایسے ہی لوگ جو قربانیاں دینا چاہتے ہوں وہی دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں اور دنیا میں بھی نام کماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ہم صرف سہولتوں کا ذکر کرتے رہیں اور صرف اس بات کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اچھا اچھے حالات ہوں گے تو پھر ہم کوئی اچھا کام کریں گے، تو وہ پھر شاید انسان کے پاس کبھی میسر نہ آئے۔ کیونکہ انسان کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرنے لگے، وہ تو کبھی بھی اطمینان نہ پائے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے خبردار بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالی محبوب جانتا تھا، اور سوائے عالم اور علم سیکھنے والے کے۔ یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس سے باہر ہیں، یعنی لعنت سے باہر ہیں، کہ جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے یا اللہ تعالیٰ کی دلچسپی کی چیزیں نہیں، سوائے اللہ کے ذکر کے، یعنی جس دل میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، وہ لعنت سے بچا رہے گا۔ اور پھر ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ محبوب جانتا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ وَمَا وَالَاهُ ہو، یعنی جو اللہ کی یاد دلانے والی ہوں یا اللہ کے قریب کرنے والی ہوں، یعنی دیگر نیک اعمال کی طرف شاید اشارہ ہے اس میں۔ اور پھر اور سوائے عالم کے، یعنی سکھانے والے کے اور علم سیکھنے والے کے۔ یہاں عالم اور متعلم کا ذکر آتا ہے اور ایک اور جگہ پر شاید معلم کا ذکر آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ سیکھنے والے اور سکھانے والے اللہ کی رحمت میں ہیں، کہ انسان زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے لیکن ہمیشہ طالب علم رہے، اور اگر طالب علم بننے کا موقع نہیں تو جو اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو سکھاتا رہے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ علم جو ہے وہ دل کی رونق ہے، سینے کا نور ہے اور دل کی بہار ہے، جس سے انسان تنہائی میں بھی کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ یا وہ سیکھتا رہے، یا سیکھا ہوا تو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، سکھائے، اور یا اگر ان میں سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، نہ سیکھنے کا موقع ہے نہ سکھانے کا موقع ہے، تو ایٹ لیسٹ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو ضرور مصروف رکھے۔ کیونکہ جب انسان یہ تین کام چھوڑ دیتا ہے یا ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں نہیں ہوتا تو پھر وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاگیروں کو حاصل کرنے میں زیادہ مشغولیت اختیار نہ کرو، کہیں تم دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ اگر دنیا کی حصول کی کثرت میں تم مصروف ہو گئے اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور اوڑھنا بچھونا یہی سوچیں ہو گئی کہ کتنا ہو گیا اور کتنا اور اکٹھا کرنا ہے، تو پھر یہ تم ادھر ہی پھنس جاؤ گے اور تم کوئی یعنی اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکو گے یا اپنی آخرت نہیں بنا سکو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہم اپنے ایک چھپر کو درست کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا چھپر کمزور ہو گیا تھا، ہم اس کو درست کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں دیکھتا قیامت کو مگر اس سے زیادہ جلدی آ جائے گی، یعنی مراد یہ ہے کہ تم دنیا کے کام کرو لیکن گھر بناؤ مگر آخرت کو نہ بھولو۔ یعنی چھپر درست کر رہے تھے، گھر درست کر رہے تھے اپنا، اور ظاہر ہے گھر ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور اپنے اندر پوری طرح انوالو کر لینے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے تو ساری زندگی کی کمائی، کوشش، محنت، ہر چیز اس میں صرف ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر جب کہ وہ ایک چیز تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا دیکھو قیامت کی طرف بھی دھیان رکھنا، بہت جلدی آنے والی چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں پڑھ کے تم اس کو بھول ہی جاؤ۔ حضرت کعب بن ایاز بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بے شک ہر امت کی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن پاک میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر تم اس سے دل لگا بیٹھے تو پھر تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس یہ نہیں مطلب کہ مال برا ہے، مال میں الجھ جانا اور مال کی محبت اور مال کا غلام ہو جانا دراصل برا ہے، کہ جس کے غلام ہو کے انسان ہر دوسری چیز کو بھول جائے۔ حضرت ابو عمرو کو، جن کو ابو عبداللہ اور ابو لیلہ عثمان بن عفان بھی کہا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر کچھ حق نہیں، مکان رہنے کے لیے، کپڑا شرم چھپانے کے لیے اور خشک روٹی اور پانی۔ مراد یہ کہ یہ اس کا حق ہے اور اس پر اس کا یعنی حساب نہیں، مراد یہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ تلاوت فرما رہے تھے الہاکم التکاثر۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے تیرے مال سے تیرا حصہ اتنا ہی ہے جو تو نے کھا لیا اور خراب کر ڈالا، یا پہن لیا اور اسے پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس کو جاری کر دیا۔ یعنی جو دنیا میں استعمال کرو گے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو صدقہ کرو گے وہ جاری، یعنی صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اس کا ثواب آئندہ بھی ملتا رہتا ہے۔ خاص طور پر اگر صدقہ کسی ایسے کام میں لگایا جائے کہ جس کا فائدہ دیر تک لوگوں کو پہنچتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقیری کے لیے ڈھال تیار کرو، اس لیے کہ غربت اور افلاس اس انسان کی طرف تیزی سے آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یا فرمایا کہ اس سیلاب سے جو نیچائی کی طرف جاتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے پانی جائے تو کتنی دیر لگتی ہے، فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ دنیا کی آزمائشوں سے بچ نہیں سکتا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہیں۔ اور فقیری کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ پھر وہ سب چیزیں اس کو آگ گھیرتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان پھر اپنے لیے نہیں جیتا، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتا ہے اور ان کے دین اور ان کے پیغام اور ان کے مقاصد کے لیے جیتا ہے۔ جب اس کے لیے جیتا ہے تو پھر اس کی جان اور اس کا مال اور اس کا سب کچھ جو ہے وہ اس رستے میں نکلنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ نکلنے لگتا ہے تو پھر اس کے رستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو دیکھو سوچ سمجھ کے کرنا، اس لیے کہ مجھ سے محبت اتنا آسان کام نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو دن رات محبت کے دعوے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود کچھ بھی نہیں بگڑتا اور نہ ہمارے معمولات میں کچھ فرق آتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو محبت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کی محبت قربانی مانگتی اور قربانی یہ پروو کرتی ہے کہ واقعی محبت ہے یا نہیں۔ اگر ماں کہے مجھے اپنے بچے سے بڑی محبت ہے اور بچہ روتا چیختا چلاتا رہے، بھوکا پیاسا رہے اور ماں اس کو کچھ نہ کھلائے پلائے نہ اس کے آرام نیند کا خیال رکھے
کہے کہ یہ لگتا ہے اس کی ماں ہی نہیں. تو یہ اسی طرح اور بھی انسان دیکھتے کہ انسان اگر کسی انسان سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 2 بھیڑیے جو بھوکے ہیں ان کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ آدمی کی حرص مال اور جاہ کے لیے اس کے دین کو نقصان پہنچاتی. یعنی جب انسان حریص ہو جاتا ہے دنیا کا یا دنیا کا کتا ہو جاتا ہے جس ہماری عام زبان میں بولتے ہیں, تو وہ انسان کے دین کو اتنا نقصان دیتا ہے جتنا 2 بھیڑیے بکریوں کے اس میں گھس کے تو بکریوں کو چیر پھاڑ کرے تو وہ اتنی تباہی نہ مچائیں جتنا یہ حرص اور یہ ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے. آپ اٹھے تو آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشان تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے گدا بنا دیں. آپ نے فرمایا مجھے دنیا کے ساتھ کیا تعلق, میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے اور درخت چھوڑ جاتا ہے. یعنی میں تو ایک مقصد کے لیے آیا ہوں, اپنے مشن پر ہوں اور پورا کر کے چلا جاؤں گا, میں دنیا میں آرام کے لیے نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر لوگ جنت میں مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے. مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت میننگ فل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب کتاب کم ہوگا اور جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے کہ 500 سال کی بات ہوئی, تو اس میں انسان سوچے کہ دنیا میں تو 500 سال رہنا ہی نہیں, 50 سال 60 سال کتنا اور انسان, یعنی جس زندگی کے پھیر میں ہم ہیں جو ہماری ایج ہے اس میں زیادہ ہم اور کتنا جی سکتے. اگر 50 جیے بھی تو وہ زندگی نہیں ہے. یعنی صحت اور انسان کی جسمانی طاقت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ 50 اس کے لیے وبال جان ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ انسان اگر کچھ اس دنیا کے لیے بناتا ہے تو ساتھ اس جگہ کے لیے, اس آخرت کے لیے بھی بنائے, اس کے لیے بھی سوچے اور اس کے لیے بھی اپنی کوششیں محنت اور اپنا مال جو ہے وہ لگائے, کیونکہ وہاں پر مال کام نہیں آئے گا بلکہ فقر پھر بھی انسان کو بچا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس اور عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے اس میں اکثر فقراء کو دیکھا, اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اس میں جو بنیادی وجہ بتائی گئی ایک اور جگہ پر, وہ فرمایا کہ وہ زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے. اور فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سب کچھ لا کر دیتا ہے لیکن اگر اس سے ایک قصور ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں. اس جملے کو خاص طور پر مینشن کیا گیا کہ ساری زندگی اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خیر اور بھلائی اور احسان کا معاملہ کرتا رہے اور کہیں اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے اور وہ یہ کہہ کے سب کچھ پانی پھیر دے ہر چیز پر کہ میں نے تو اس گھر میں کوئی سکھ ہی نہیں دیکھا, تو یہ کہنا جو ہے یہ ناشکری میں شامل ہو جاتا ہے. لہذا ہم سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے. حضرت اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا اس میں اکثریت مسکینوں کی ہے اور مالدار لوگ روک دیے گئے ہیں, البتہ دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا ہے. آخری حدیث اس باب کی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا, آپ نے فرمایا نہایت سچا ہے وہ کلمہ جو کسی شاعر نے کہا, لبید شاعر کا یہ کلمہ کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, کہ خبردار ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے یعنی ختم ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے کہ جو باقی رہنے والی ہے ذو الجلال والاکرام. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لہذا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, وہ بہرحال ہمارے ہاتھ سے جانا ہے. وہ جب ویسے بھی جانا ہے تو کیوں نہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے بھی کچھ دیں تاکہ وہ کل ہمارے لیے کئی گنا بڑھ کر اچھے انجام کی شکل میں سامنے آئے. اور اگر نہیں دیتے تو رہنا پھر بھی کوئی نہیں, اس کو ہمارے ہاتھ میں, وہ تو جانا ہی ہے. اس لیے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ساری میراث تو اللہ ہی کی ہے جو آسمان اور زمین میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ
ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلی حدیث ہے وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيها عند الناس يحبك الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنہ. حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر کاربند رہوں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے تمام لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے. آپ نے فرمایا دنیا کی طرف رغبت نہ کرو اللہ پاک تم سے محبت کرے گا. یعنی جب تم دنیا کے مقابلے میں اللہ کو چاہو گے والذین آمنوا اشد حبا للہ تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر اللہ سے محبت بھی کرو اور ان چیزوں سے اعراض کرو جو لوگوں کے پاس ہیں. ان چیزوں سے اعراض کرو یعنی ان پہ نظر نہ رکھو, ان کی تمنا نہ رکھو, ان کی لالچ نہ رکھو جو دوسروں کے پاس ہیں. لوگ تم سے محبت کریں گے. یعنی ظاہر ہے کہ ایسا دوست یا ایسا انسان جو انسان سے محبت نہ کرے, انسان کی چیزوں سے محبت کرے اور جو چیز دیکھے اس سے مانگ بیٹھے, تو ایسے انسان تو دوسروں کے لیے ایک بیزار کن چیز ہو جائے گا. فرمایا کہ لوگوں کی چیزوں سے دلچسپی نہ رکھو, لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی ذات کو اہمیت دے, اس کے مال کو نہیں. کیونکہ اگر کوئی دوستی مال کی وجہ سے ہے تو وہ خالص نہیں ہو سکتی. کوئی تعلق مال کی وجہ سے ہے یا کسی جاہ و جلال کی وجہ سے ہے یا دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے ہے تو ایسی دوستی پائیدار بھی نہیں ہو سکتی اور وہ پرخلوص بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ پھر وہ تو اس چیز کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. لیکن سچی محبت اور سچا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کا مرہون منت نہیں ہوتا. لہذا فرمایا کہ اگر لوگوں سے تم محبت چاہتے ہو تو پھر ان کی چیزوں سے محبت نہ کرو, ان کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو. اور آپ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے اس لیے مل رہا ہے کہ مجھ سے فلاں فائدہ اٹھا لے, تو کیا آپ کے دل میں اس کی قدر ہوگی؟ یعنی یہ تو انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کتنے حکیم تھے, کتنے عقل مند تھے, کیسی کام کی باتیں بتائیں اور کتنا انسانوں کو وہ رستہ دکھایا کہ جس سے ان کی دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی. لیکن افسوس کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کیا فرمایا.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم. حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت آ گیا ہے، یعنی لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے. پر آپ نے فرمایا، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس بہت مال آ گیا. اس پر عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دن بھر پیچ و تاب کھاتے رہتے تھے اور آپ کو ردی کھجور بھی دستیاب نہ ہوتی جس سے آپ اپنے پیٹ کو بھر سکتے. یعنی ایسے حالات بھی آپ پر گزرے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑتے رہتے، لیکن اعلیٰ کھجور تو دور کی بات، حقیر سی کھجور بھی نہ ہوتی تھی کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میرے گھر میں ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی ذی روح چیز کھا سکے. البتہ تھوڑے سے جو الماری میں موجود تھے جن کو عرصہ دراز تک میں کھاتی رہی، بالآخر میں نے ان کو ناپا تو وہ ختم ہو گئے. یعنی انسان جیسے کسی پیکٹ میں، کسی تھیلی گتھلی میں کوئی چیز ہوتی ہے اور اس میں سے نکال نکال کے کھاتا رہے اور آخر میں دیکھے کہ کیا بچا تو دیکھے کہ وہ سارا پیس جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں اس میں. وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو میرے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی ذی روح کھا سکے، یعنی کوئی بھی جاندار کھا سکے.